ویلکم بیک. آپ کے پاس روز لوگ ملنے آتے ہیں یہاں پہ سینکڑوں. کام بتا رہے ہیں ان کے کام ہو رہے ہیں, سب ٹھیک ہے, حالات ٹھیک کام نہیں؟ جو ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کام 100% کبھی بھی نہیں ہوتے. آپ کے پاس لامحدود اختیارات تو نہیں ہیں, یہ تو میرے خیال میں شاید پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہاں, یہ بات جس کا میں حامی ہوں کہ چلیے اگر 10 کام نہیں ہوتے تو کم از کم 5-6 تو ہونے چاہیے. چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لوگوں کے, چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں, اور بلکہ ایسا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کو از خود ہو جانا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے. کس لیے پالے ہوئے آپ نے یہ ڈی سی, اے سی, یہ ساری ایڈمنسٹریشن, یہ لوکل گورنمنٹ, یہ سب کیا کے لیے؟ صرف تنخواہیں لینے کے لیے یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے, بس جرمانے کرنے کے لیے, بس اور کوئی کام نہیں ہے ان کو. تو آج کل آپ کے پاس لوگ آتے ہیں تو آپ پھر کنوے کرتے ہیں کہ یہ کام کیے جائیں, ان کے یہ کروائیں؟ بالکل, جو جہاں جس کو کہنا ہوتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. اس وقت حکومت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, تو وزیر خزانہ اور وزیر داخلہ آپ ہی کی پارٹی کے, آپ کے کولیگ رہے یہ ہوں گے. ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس؟ اس کا جواب آپ کو پارٹی کا اسپوکس مین دے سکتا ہے, یا پھر وزیر اعظم خود دے سکتا ہے, یا وزیر اعظم تو یا کوئی ترجمان صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا یہ سوال, تو جواب یہ آیا تھا کہ وزیر خزانہ جو ہیں یہ بھی پرانے پارٹی سے وابستہ ہیں, اور وزیر داخلہ جو ہیں ان کی بڑی کاوشیں ہیں. تو آپ اس جواب سے مطمئن ہیں؟ پتہ نہیں, آپ کو پتا ہوگا جواب آپ کو ملا. ہم تو مطمئن نہیں ہیں. آپ کے سامنے اس لیے دوبارہ رکھا سوال. پھر آپ زیادہ بہتر سمجھ گئے. میں نے آپ کو ایک سمپل سی بات کی ہے کہ میں نہ پارٹی کا ترجمان ہوں, نہ میں وزیر اعظم ہوں. وزیر اعظم کی چوائس ہے, پارٹی ترجمان جو ہے وہ آپ کو یہ جواب دے سکتا ہے. جب آپ ایک پارٹی کے ساتھ دہائیوں کھڑے رہتے ہیں تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو دکھ تو ہوتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہو رہا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دکھ سکھ نہیں ہوتے. دکھ کر کے اپنی صحت خراب کریں گے, آپ کائے کے لیے کرنے کی ضرورت کیا؟ جب آپ کو پتا کہ اس کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے, آپ اس پہ کوئی اپنی رائے دے ہی نہیں سکتے, تو آپ کو دکھ کرنے کی ضرورت کیا؟ نواز شریف صاحب کا دوبارہ پارٹی صدر بننا اچھا ہے, بہتر ہے. ویسے بہتر ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر ہے. اس کی ضرورت نوبت کیوں آئی ہے؟ یعنی پہلے والے پارٹی صدر, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا, آپ سے پہلے تھوڑی دیر پہلے بھی میں کسی کو یہی عرض کر رہا تھا کہ اس ساری جماعت کا روح رواں ایک شخص ہے جس کا نام ہے نواز شریف. ٹھیک ہے نا. نواز شریف صاحب اگر باہر بیٹھے رہتے ہیں, کوئی قدغن بھی نہیں ہے, کوئی پابندی بھی نہیں ہے, تو پھر ان کو صدر بننا چاہیے نا یار. اب وہ زیادہ بہتر طریقے پہ کھیل سکیں گے. پارٹی کی تنظیم سازی کا سنا جا رہا ہے کہ سارے عہدیدار چینج ہو رہے ہیں, تنظیم سازی دوبارہ سے ہوگی. کچھ پتا نہیں. آپ کے خیال میں پارٹی کی موجودہ تنظیم بہترین جا رہی ہے؟ آپ نے یہ بتایا ابھی کہ پارٹی کی پوری تنظیم کو بدلا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی کی موجودہ تنظیم سے خوش ہیں یا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں. آپ کے اپنے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے. لیکن میرے سوال اور میرے جواب میں شیخ روہیل اصغر نہیں ہے نا. نہیں, آپ بات نہیں سمجھ رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم بدل رہی ہے, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں. کمال قسم کا سوال ہے آپ کا کہ آپ کے اپنے سوال کے اندر ہی جواب ہے. تلاش کیجیے نا. میں نے تلاش کر کیا جواب دینا. آپ جواب تنظیم کیوں بدلی جا رہی ہے اگر بل سب ٹھیک ہے؟ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ شیخ روہیل اصغر کہاں پہ ہیں؟ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرا تنظیم کے ساتھ کوئی ایسا کام پڑا نہیں ہے, نہ میری کوئی انٹریکشن ہے, نہ میں تنظیم کا ممبر ہوں. میں تو اس میں نہیں ہوں. جنرل کونسل میں جیسا باقی لوگ ہیں اس میں بھی ہوں. بس یہ جو لوگ ہارے, خواجہ سعد رفیق, جاوید لطیف, آپ بھی, کیا ہوا ان کو؟ وہی تو پوچھنے دے رہے ہیں کہ وہ ہارے ہیں, تو آپ کے خیال میں انہوں نے کہا, کسی نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے باہر کیا مجھے. نہیں, وہ غلط ہے. خود ہارے ہیں, عوام نے باہر کیا. میرا اپنا خیال یہی ہے, ہمیں سمجھ جانا چاہیے نا. چلیے کچھ بھی ہو, ہار گئے نا, بس مان لینا چاہیے کہ بس ہار گئے ہیں. مان صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب جتنی دیر آپ چمڑے رہیں گے, جتنی دیر آپ یہی سوچتے رہیں گے, آپ کی صحت خراب ہو جائے گی, بلڈ پریشر کا شکار ہو جائیں گے, ایسی شوگر ہو جائے گی, تو ضرورت کیا ہے ایسی خام خواہ بیماریاں چمیڑنے کی. تاریخ کی صحیح ڈائریکشن میں کون کھڑا ہے؟ آپ رہنمائی کر دیں. آپ پرانے
سیاسی ورکر ہیں, تاریخ کی صحیح سمت میں کون کھڑا ہوا ہے؟ شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, دانیال عزیز, یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ غلط کر رہے ہیں میرے خیال, یہ لوگ غلط کر رہے ہیں میرا خیال ہے. دیکھنا, میں شاہد کے لیے تو کہہ سکتا ہوں, چھوٹے بھائیوں کی طرح مجھے بڑا پیارا ہے, مجھے اس کے والد کے میرے بڑے احسان ہیں ان کے. میاں صاحب نے اپنی سیٹ چھوڑ کے ان کو بائی الیکشن لڑوایا شاہد کو لاہور سے, پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنایا. تو میرے خیال میں ایسے منصبوں کے بعد اختلاف مناسب نہیں لگتا, ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کی مرضی ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. باقی یہ جو افراد ہیں, کسی نہ کسی کے اختلافات ہیں, زبیر عمر ہیں, دانیال عزیز ہیں. دانیال کا کوئی لوکل ایشو ہے احسن اقبال کے ساتھ. احسن اقبال بڑا ایروگنٹ ہے, دانیال بھی ایروگنٹ ہے. اب دونوں کی کلیش یا پرسنالٹی کلیشز ہیں دونوں کے, کیا کچھ سمجھ نہیں. یہ جب آپ نے پارٹی کو کہا تھا کہ میں نے یہیں سے الیکشن لڑنا ہے, جی میں نے کہا, تو کسی نے کہا نہیں کہ آپ بھی تھوڑی سی ضد دکھا رہے ہیں, انا دکھا رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا؟ نہیں, میں نے یہ کہا تھا میرے پاس دو چوائسیز ہیں جی. ادھر میں الیکشن لڑوں یا میں سیاست کچھ کر دوں. اچھا, یعنی ایسا لمحہ بھی تھا کہ آپ نے سوچا کہ اگر میں الیکشن نہیں لڑوں گا تو سیاست چھوڑ دوں گا؟ مطلب کیا کرنا تھا میں نے. سیاست بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو, مثال کے طور پر اگر میں چھوڑ دیتا تو ختم ہو جاتا. الیکشن لڑ کے ہار جانے سے آپ لائیو رہتے ہیں, لوگ آپ سے جڑے رہتے ہیں. بالکل. تو آپ کتنے سال ہو گئے شیخ صاحب؟ آپ تو بڑے سیاست کر رہے تھے, آپ نے کی کتنے سال ہو گئے؟ اب میرے والد کو, جی آپ کو ٹوٹل یعنی پورا خاندان؟ میرے والد نے 1960 میں پہلا الیکشن لڑا تھا. بس اس کے بعد پھر چلتا رہا. پھر انہوں نے 79 میں مجھے پٹ کر دیا, پھر 83 میں دونوں بھائیوں کو کر دیا, پھر ایکسیڈنٹلی 85 میں مجھے پھر الیکشن لڑنا پڑ گیا. تو یہ چلتا رہا سلسلہ بس. تو اب آپ کے بچے آگے آئیں گے سیاست میں؟ خالی ایک بیٹا بڑے والا ہے, بڑا ایکٹیو بھی ہیں سیاست, بڑا ہے, لیکن اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, 4 دفعہ زیادتی کی ہے, اس کو نہیں کیا. دیکھیں, ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے, میری بھی خواہش ہے کہ وہ میرا منصب سنبھال لے. اب میں کب تک چمٹا رہوں گا اس کے ساتھ, ہاں چھوڑنا مجھے. تو آپ چاہتے یہ ہیں کہ جہاں سے آپ کا حلقہ ہے وہاں سے وہ الیکشن لڑے؟ وہ الیکشن لڑے. پارٹی یہ نہیں چاہتی؟ پتہ نہیں کیا چاہتی ہے, مجھے کیا پتا. آپ نے فرمایا نا 3-4 مرتبہ زیادتی کی ہے. لا کے باہر سے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اس کے حلقے میں. تو آپ اپنے بچوں کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ان کے اندر تو خود ہی شوق ہے نا سیاست کا, آپ کے بس میں بس وہ تک ہی کرے گا, بس بیٹے تک کرے گا, آگے میں نے منع کر دیا سب کو. سیاست کی طرف نہیں آنا. بہت کچھ کھو لیا, بہت کچھ. تو اگر روہیل صاحب اگر سیاست نہ کرتے تو پھر کیا کرتے؟